ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل پر منصورات من ادب العرب کے اسباق کا ترجمہ۔ منصورات کے سبق نمبر 33 یعنی بین الامس والیوم کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کی 3 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں اور آج انشاءاللہ چوتھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ یہ سبق 4 قسطوں پر مشتمل ہے۔ یہ اس سبق کی آخری قسط ہے یعنی چوتھی قسط۔ اس میں یہ سبق انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال، اس لڑکے نے کہا، وَلِمَاذَا أَخَافُكَ أَنَا لَا أَخَافُ أَحَدًا ثُمَّ إِنِّي مُؤْمِنٌ لَا أَكْذِبُ أَبَدًا وَهَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنَ۔ یہاں تک ترجمہ تیسری قسط میں ہو چکا ہے۔ اس کے آگے سے انشاءاللہ چوتھی قسط میں ہوگا۔ اس بچے نے کہا کہ میں تم سے کیوں ڈروں، میں تو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، پھر میں مومن ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ وَهَلْ يَكْذِبُ الْمُؤْمِنُ، کیا مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ قُلْتُ، میں نے کہا، اِذًا خَبِّرْنِي، تب تو تم مجھ کو بتاؤ، تم مجھ کو بتاؤ۔ یعنی اوپر پورا ایک قصہ اور پوری بات چل رہی تھی کہ کیا تم لوگ قصائص پڑھتے ہو، کیسے تم کو ان کتابوں کے بارے میں پتہ چلا۔ تو یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تب مجھ کو تم بتاؤ۔ خبر یخبر تخبیراً، بتانا، خبر دینا۔ قلت، میں نے کہا، اذن خبرنی، تب تو تم مجھ کو بتاؤ۔ قال، اس نے کہا، نقرأ القصص فی الخفاء قصة عنترة وحمزة البہلوان والملك سيف وكنا نقلد هؤلاء الأبطال فنتبارز في سحن الأموي كل يوم عندما ندخله۔ قال، اس نے کہا، نقرأ القصص في الخفاء، ہم لوگ قصوں کو پڑھتے ہیں چھپ چھپا کر، یعنی چھپ کر قصے ہم پڑھتے ہیں۔ قصة عنترہ، عنترہ کا قصہ، اور حمزہ بہلوان کا قصہ، اسی طریقے سے ملک سیف کا قصہ پڑھتے ہیں۔ وَكُنَّا نُقَلِّدُ هَؤُلَاءِ الْأَبْطَالِ، اور ہم لوگ ان بہادروں کی تقلید کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو خفا، خفیہ یخفا خفاءً، چھپنا۔ قلد یقلد تقلیداً، تقلید کرنا، نقالی کرنا۔ ہم لوگ چھپ کر قصے یعنی عنترہ، حمزہ بہلوان اور ملک سیف کے قصے پڑھتے ہیں اور ہم ان بہادروں کی تقلید کرتے تھے۔ فنتبارز فی صحن الاموی کل یوم عندما ندخلہ، فنتبارز، تو ہم لوگ مقابلہ کرتے تھے، آپس میں مقابلہ کرتے تھے، صحن اموی میں، فی صحن الاموی، صحن اموی میں، کل یوم، ہر دن، عندما ندخلہ، جب ہم لوگ اس میں داخل ہوتے تھے۔ روزانہ جب ہم لوگ صحن اموی میں داخل ہوتے تھے تو اس میں آمنے سامنے مقابلہ کرتے تھے، کشتی لڑتے تھے۔ بارزہ کے معنی ہوتے ہیں آمنے سامنے مقابلہ کرنا۔ فنتبارز فی صحن الاموی کل یوم عندما ندخلہ، تو ہم لوگ مقابلہ کرتے تھے صحن اموی میں ہر دن جب اس میں ہم لوگ داخل ہوتے تھے۔ قلت، میں نے کہا، وَلِمَاذَا كُنْتُمْ تَدْخُلُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ، قلت، میں نے کہا، وَلِمَاذَا كُنْتُمْ تَدْخُلُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ، کیوں تم لوگ ہر روز صحن اموی میں جاتے تھے، داخل ہوتے تھے، تم لوگ کیوں ہر روز صحن اموی میں جاتے تھے؟ قال، اس نے کہا، لماذا، کیوں جاتے تھے؟ لنصلی ونسمع الدروس، اس لیے جاتے تھے تاکہ ہم نماز پڑھیں اور سبق سنیں۔ یعنی کیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس کیوں، ہم اس لیے جاتے تھے تاکہ ہم نماز پڑھیں اور وہاں سبق سنیں۔ قلت، میں نے کہا، وَلِمَ أَلَيْسَ فِي الْمَدْرَسَةِ دَرْسُ دِینٍ، قلت، میں نے کہا، وَلِمَ، اور کیوں جاتے تھے، وَلِمَ، اور کیوں وہاں جاتے تھے صحن اموی میں، أَلَيْسَ فِي الْمَدْرَسَةِ دَرْسُ دِینٍ، کیا مدرسے میں دین کا درس نہیں ہوتا تھا؟ أَلَيْسَ فِي الْمَدْرَسَةِ دَرْسُ دِینٍ، کیا مدرسے میں دین کا درس نہیں ہوتا ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ قال، اس نے کہا، لا، نہیں۔
قلت کیف، میں نے کہا کیسے نہیں ہوتا ہے وہاں پر مدرسے میں؟ قال، اس نے کہا لا نہیں، قلت کیف، تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا یعلمونکم القرآن، کیا وہ لوگ مدرسے میں تم کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے ہیں؟ عندنا درس تجوید، تو اس نے جواب میں کہا عندنا درس تجوید، ہمارے یہاں تجوید کا درس ہوتا ہے، ودرس تفسیر، اور تفسیر کا درس ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہیں وہ لوگ؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ہمارے یہاں تجوید کا درس ہوتا ہے، تفسیر کا درس ہوتا ہے۔ قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں؟ قلت، میں نے کہا والفقہ، قلت میں نے کہا والفقہ، اور فقہ کا درس، یعنی فقہ کا درس نہیں ہوتا ہے؟ قال، اس نے کہا وعندنا درس فقہ وعندنا درس حدیث ودرس وعظ، یعنی میں نے کہا قلت، میں نے کہا والفقہ، اور فقہ کا یعنی درس تجوید اور درس تفسیر سب ہوتا ہے، فقہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے کہا قال، اس نے کہا وعندنا درس فقہ، ہمارے یہاں فقہ کا درس ہوتا ہے، وعندنا درس حدیث، اور درس حدیث ہوتا ہے، ودرس وعظ، اور درس و تقریر کا بھی درس ہوتا ہے، اور وعظ و تقریر کا بھی درس ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں فقہ کا درس اور ہمارے یہاں حدیث کا درس، وعظ و تقریر کا درس، یہ سب ہوتا ہے۔ قلت، میں نے کہا وَكَمْ سَاعَةً فِي الْأُسْبُوعِ لِذَلِكَ كُلِّهِ، میں نے کہا اور ان سب کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ وَكَمْ سَاعَةً کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ فِي الْأُسْبُوعِ لِذَلِكَ، ان سب کے لیے، ہفتے میں، یعنی ہفتے میں ان سب کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ یا یوں ترجمہ کر لیجئے کہ ہفتے میں ان تمام اسباق کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ وَكَمْ سَاعَةً فِي الْأُسْبُوعِ لِذَلِكَ كُلِّهِ، کہ ہفتے میں ان تمام اسباق کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ قال، اس نے کہا 10 ساعات، 10 گھنٹے۔ اس نے کہا 10 گھنٹے ہوتے ہیں۔ قلت، میں نے کہا انہم یستکثرون علیہ الآن ساعتین فی الاسبوع، میں نے کہا وہ لوگ اس پر اب 2 گھنٹوں کو اور بڑھانے والے ہیں ہفتے میں۔ استکثرا، زیادہ کر دینا، میں نے کہا وہ لوگ یعنی مدرسے والے اس پر اب 2 گھنٹوں کو مزید بڑھانے والے ہیں ہفتے میں، یعنی 10 گھنٹے ہوتے تھے تو 12 گھنٹے ہونے لگیں گے۔ قال، اس لڑکے نے کہا وَلِمَاذَا يَحْسَبُونَهَا دَرْسًا وَاحِدًا، اس نے کہا وہ لوگ اس کو ایک ہی درس کیوں شمار کرتے ہیں، اس کو ایک ہی درس کیوں گمان کرتے ہیں؟ انہا دروس مختلفۃ، حالانکہ یہ تو مختلف اسباق ہیں۔ ولو کان یجمعها اسم الدین، اگرچہ دین کا نام اس کو اکٹھا کر لیتا ہے، یعنی دین کے نام میں سب شامل ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے دروس ہیں سب دین میں آتے ہیں۔ ولو کان یجمعها اسم الدین، اگرچہ دین کا نام ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، یعنی دین کے نام میں وہ سب داخل ہوتے ہیں، سارے جو ہے یہ دروس جتنے ہیں سب دین میں داخل ہوتے ہیں، دین سے آتے ہیں، دین میں ہوتے ہیں، تو ان سب کو ایک درس کیوں شمار کرتے ہیں لوگ؟ حالانکہ یہ تو مختلف اسباق ہیں، اگرچہ دین کا نام سب کو شامل ہے، اگرچہ ان اسباق کو دین کا نام سب کو شامل ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَكْفِيهَا سَاعَتَانِ، تو تم لوگ فَإِذَا كَانَ يَكْفِيهَا سَاعَتَانِ، تو جب ان اسباق کے لیے 2 گھنٹے کافی ہیں، 2 گھنٹے کافی ہو جاتے ہیں، فَجْعَلُوا لِلْعَرَبِيَّةِ سَاعَتَيْنِ فقط، تو عربی کے لیے بھی 2 گھنٹے متعین کر لو، یعنی جب ان اسباق کے لیے صرف 2 گھنٹے کافی ہیں تو عربی کے لیے بھی صرف 2 گھنٹے مقرر کرو۔ فَجْعَلُوا لِلْعَرَبِيَّةِ سَاعَتَيْنِ فقط، تو عربی کے لیے بھی فقط یعنی صرف 2 گھنٹے مقرر کرو، یعنی للنحو، نحو کے لیے، والصرف، اور صرف کے لیے، اسی طریقے سے والانشاء، انشاء کے لیے، والاملاء، اور املا کے لیے، والمحفوظات، اور محفوظات کے لیے، وللریاضات، اور ریاضات کے لیے بھی صرف 2 گھنٹی ہوں، ساعتین فقط، صرف 2 گھنٹیاں ہوں، للحساب والہندسۃ والجبر، اسی طریقے سے حساب، ہندسہ اور الجبرہ جو ایک علوم ہے اس کے لیے بھی
2 گھنٹیاں ہونا چاہیے، وَلِلطَّبْعِيَّاتِ سَاعَتَيْنِ، اور طبعیات اس کے لیے بھی 2 ہی گھنٹیاں ہونی چاہیے، 2 گھنٹے مقرر کرو۔ لو تعددت علومها، اگرچہ ان کے علوم متعدد ہیں، لیکن ان سب کے لیے 2 گھنٹیاں 2 گھنٹے کر دیے جائیں۔ یعنی لڑکے نے کہا کہ یہ جتنے درس ہیں، یعنی تفسیر ہے، حدیث ہے، وعظ و تقریر ہے، اور درس تجوید ہے، درس تفسیر ہے، یہ جتنے ہیں لماذا یحسبونہ درسا واحدا، ان سب کو ایک درس کیوں شمار کرتے ہیں مدرسے والے؟ یہ تو مختلف اسباق ہیں، اگرچہ دین کے نام میں سب شامل ہو جاتے ہیں، دین کا نام سب کو شامل ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَكْفِيهَا سَاعَتَانِ، تو جب 2 گھنٹے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں تو عربی کے لیے بھی 2 گھنٹے ہو جائیں، فقط نحو کے لیے، صرف کے لیے، انشاء کے لیے، املا کے لیے، محفوظات کے لیے، ریاضیات کے لیے ساعتیں نہیں، فقط صرف 2 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ للحساب والہندسہ والجبر، حساب، ہندسہ اور جبر جو علوم ہے ایک، اس کے لیے بھی 2 ہی گھنٹے ہوں، اور طبعیات کے لیے بھی 2 گھنٹے ہوں۔ لو تعددت علومها، اگرچہ ان کے علوم متعدد ہیں، الگ الگ ہیں۔ یہ بات پوری ایک گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان ہی میں وَقَطَعَ الْحَدِيثَ وَجَعَلَ يَنْظُرُ مَشْدُوهًا إِلَى النِّسَاءِ السَّافِرَاتِ الْبَادِيَاتِ الْأَذْرُعِ إِلَى الْآبَاتِ وَالسِّيقَانِ إِلَى الرُّكَبِ وَالْكَاشِفَاتِ الشِّعْرَ وَالنَّحْرَ وَالصَّدْرَ۔ وَقَطَعَ الْحَدِيثَ کہ دوران گفتگو ہی اس لڑکے نے گفتگو کاٹ دی، بات کو کاٹ دی، یعنی اس نے بات یہ ختم کر دی۔ وَجَعَلَ يَنْظُرُ مَشْتُوهًا إِلَى النِّسَاءِ السَّافِرَاتِ، اور وہ بے پردہ خواتین کی طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، غور سے دیکھنے لگا۔ وَجَعَلَ يَنْظُرُ، اور وہ دیکھنے لگا غور سے، مشدوہن، حیرت زدہ ہو کر، خوف کے ساتھ میں، إِلَى النِّسَاءِ السَّافِرَاتِ، وہ بے پردہ خواتین کی طرف، یعنی وَقَطَعَ الْحَدِيثَ، اس نے بات کو کاٹ دیا۔ وَجَعَلَ يَنْظُرُ مَشْتُوهًا، اور وہ غور سے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، إِلَى النِّسَاءِ السَّافِرَاتِ، ان بے پردہ خواتین کی طرف۔ کون سی بے پردہ خواتین کی طرف؟ البادیات الأذرع إلى الآبات، بدا یبدو بدون کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، بادیات اسی سے کھولے ہوئے ہونا۔ کیسی عورتیں تھیں؟ جن عورتوں کے بازو بغل تک کھلے ہوئے تھے۔ البادیات الأذرع إلى الآبات، اذرعی یعنی بازو، إلى الآبات بغل تک کھلے ہوئے تھے، ابتن کی جمع آبات بغل۔ ان عورتوں کے بازو کھلے ہوئے تھے بغل تک۔ والسیقان إلى الرکب، اور پنڈلیاں گھٹنوں تک کھلی ہوئی تھی، ساقن کی جمع سیقان پنڈلی، اور پنڈلیاں گھٹنوں تک کھلی ہوئی تھی۔ والکاشفات الشعر، والکاشفات الشعر، شعر کے معنی ہوتے ہیں بال، نحر کے معنی ہوتے ہیں گلا، صدر سینہ۔ والکاشفات الشعر، اور وہ بال بھی کھولے ہوئی تھی۔ والنحر، اور گلا بھی۔ والصدر، اور سینہ بھی کھولے ہوئی تھی۔ یعنی وہ بے پردہ، بے نقاب، جن کے چہرے بے نقاب تھے، ان کی باہیں، ان کے بازو بغلوں تک کھلے ہوئے تھے، اور پنڈلیاں گھٹنوں تک کھلی ہوئی تھیں، بال، گلا اور سینہ یہ سب کھلے ہوئے تھے۔ ان کی طرف وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ والکاشفات الشعر، شعر بال، کشف کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، کھولنا۔ قلت، میں نے کہا، ما لک، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ قال، اس نے کہا، ما ہؤلاء، یہ کون ہیں؟ قلت، میں نے کہا، نساء، یہ عورتیں ہیں۔ اس نے کہا یہ سب کون ہیں؟ میں نے کہا یہ سب عورتیں ہیں۔ قال، اس نے کہا، وَهَلْ تَظُنُّنِي حَسَبْتُهُنَّ بَقَرًا، اس نے کہا کیا تم مجھ کو گمان کر رہے ہو کہ میں ان کو گائے سمجھ رہا ہوں، یعنی جانور سمجھ رہا ہوں؟ میں بھی عورتیں سمجھ رہا ہوں۔ قلت، میں نے کہا، نساء، یہ سب عورتیں ہیں۔ قال، اس نے کہا، وَهَلْ تَظُنُّنِي حَسَبْتُهُنَّ بَقَرًا، اس نے کہا کیا تم مجھ کو گمان کر رہے ہو کہ میں ان کو گائے سمجھ رہا ہوں، یعنی جانور سمجھ رہا ہوں؟ میں بھی عورتیں ہی سمجھ رہا ہوں، جانور نہیں سمجھ رہا ہوں۔ وَلَكِنَّ كُلَّ نِسَاءِ الشَّامِ يَلْبَسْنَ الْمُلَاءَةَ، لیکن اس نے کہا، لیکن شام کی سب عورتیں چادر اوڑھتی ہیں،
یلبسن الملاءۃ، الملاءۃ یعنی الملاءۃ ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانک لیتا ہے، 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ جو ہے شام کی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ الملاءۃ ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور 2 ٹکڑے اس کے ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہہ رہا وَلَكِنَّ كُلَّ نِسَاءِ الشَّامِ يَلْبَسْنَ الْمُلَاءَةَ، لیکن شام کی تمام عورتیں، شام کی ساری عورتیں وہ ایک ایسا 2 ٹکڑے پہنتی تھیں۔ یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے چادر سے کر سکتے ہیں کہ لیکن شام کی ساری عورتیں چادر اوڑھتی تھیں، یعنی ایسی چادر جو پورے جو ہے جسم کو ڈھانک لے۔ لا تفرق المسلمۃ من النصرانیۃ او الیہودیہ، تم فرق نہیں کر پاؤ گے مسلمان عورتوں کو نصرانی یا یہودیہ سے۔ لا تفرق المسلمۃ من النصرانیۃ او الیہودیہ، تم مسلمان عورت کو نصرانیہ اور یہودیہ سے فرق نہیں کر پاؤ گے۔ الا بان هذه تستر وجهها، مگر یہ کہ یہ مسلمان عورتیں اپنے چہروں کو چھپائے رکھتی ہیں۔ وَتِلْكَ تَكْشِفُهُ، اور وہ یعنی یہودیہ اور عیسائیہ عورتیں چہروں کو کھولے ہوئی ہوتی ہیں، چہرے کو کھول لیتی ہیں۔ یہ مسلمان عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں۔ وَتِلْكَ تَكْشِفُهُ، اور وہ یہودیہ اور عیسائیہ عورتیں چہروں کو کھولے رکھتی ہیں۔ اما الملاءۃ فللجمیع، بقیہ پورے جسم کو چھپانے کا جو کپڑا ہے تو وہ تو سب کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی نصرانیہ اور یہودیہ یہ پورے جسم کو چھپا لیتی ہیں، صرف منہ کو کھولتی ہیں تو اس سے شناخت ہو جاتی ہے کہ یہ نصرانیہ اور یہودیہ ہیں۔ لیکن مسلمان عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ منہ کو بھی ڈھکے رہتی ہیں۔ لیکن یہ کون سی عورتیں ہیں جن کی جو ہے بٹلیاں کھلی ہوئی ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے، سینہ کھلا ہوا، گلا کھلا ہوا، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ اما الملاءۃ فللجمیع، بقیہ پورے جسم کو چھپانے کا جو کپڑا ہے وہ تو سب کے لیے ہے۔ فماذا یکون ہؤلاء، تو یہ کون ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں؟ اذا لم یکن مسلمات ولا نصرانیات ولا یہودیات، جبکہ یہ مسلمان بھی نہیں ہیں اور نہ نصرانیہ ہیں یعنی عیسائیہ ہیں اور نہ یہودیہ ہیں۔ اذا لم یکن مسلمات، یہ نہ مسلمان ہیں نہ نصرانیہ ہیں اور نہ یہودیہ ہیں، یہ کہاں سے آ گئیں، کون ہیں یہ؟ یعنی اوپر سے بتایا گیا لا تفرق المسلمۃ، کہ مسلمان عورت اور نصرانی یہودی عورتوں میں فرق صرف اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب رکھتی ہیں۔ مسلمان عورتیں اپنے چہروں پر نقاب رکھتی ہیں اور یہ یعنی یہودیہ اور عیسائیہ یہ اپنے چہرے کو کھولے رکھتی ہیں۔ لیکن چادر تو سب کے لیے رہتی ہے، یعنی چادر تو سب میں ہے، سب تو چادر میں رہتی ہیں، سب اوڑھے ہوئے ہوتی ہیں، جبکہ یہ نہ مسلمان ہیں نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، تو یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ فماذا یکون ہؤلاء، یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ وسکت، تو میں خاموش ہو گیا، لانی لم اجد جوابا، اس لیے کہ میں نے کوئی جواب نہیں پایا، یعنی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ وطال السکون وفکرت فیما کنا فیہ وما صرنا الیہ، یعنی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں کیا جواب دوں۔ وطال السکون، اور خاموشی طویل ہو گئی، یعنی یہ رکنا، خاموش ہونا یہ طویل ہو گیا۔ وفکرت فیما کنا فیہ، اور میں سوچنے لگا کہ ہم کہاں تھے، کنا فیہ ہم کس میں تھے، کس زمانے میں تھے، کس تہذیب و ثقافت میں تھے۔ وما صرنا الیہ، اور ہم کہاں آ گئے ہیں۔ وما صرنا الیہ، اور ہم کہاں کی طرف پلٹ گئے ہیں، کہاں آ گئے، کس ثقافت میں آ گئے ہیں، کس تہذیب میں آ گئے ہیں۔ میں خاموش رہا اور دیر تک خاموش رہا، اور یہ خاموشی طویل ہو گئی کیونکہ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اور میں سوچنے لگا کہ ہمارا حال کیا تھا اور کیا ہو گیا، یعنی فیما کنا فی، کس تہذیب و ثقافت میں ہم تھے، وما صرنا الیہ، اور ہم کہاں آ گئے ہیں، کس ثقافت میں، کس تہذیب میں آ گئے ہیں، کہاں پلٹ آئے ہیں۔ یہ اس سبق کی چوتھی قسط ہے اور یہ سبق پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد عدوان یسالمان، اس کا ترجمہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔